ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، تجارت ہو رضامندی سے آپس میں، اس کی اجازت ہے۔ پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا حصہ ہے چھوٹا سا اس پہ بھی بات کر لیں۔ اب باطل طریقہ، ہر وہ طریقہ جو ناجائز ہے اور حرام ہے، ہر وہ طریقہ باطل ہے۔ جیسے اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ سود۔ آج کوئی بندہ اس دور میں اگر سود لے رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلی طور پہ اس کی وعیدیں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی بھی بہانہ بنا کے، بات بنا کے سود کو کھاتا ہے، تو جنگ کے اوپر سود لینے والا، دینے والا، اس کی لکھت پڑھت کرنے والے، سب کچھ ایک ہی برابر ہیں۔ انا للہ و انا، اس کو کوئی جائز سمجھ جائے تو بہت ہی بڑا کوئی بہت، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، اس کو اگر کوئی جائز سمجھ جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اگر بولے کہ بھائی میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس اور کھانے پینے کو نہیں، کوئی ذریعہ نہیں بنتا، مجبوراً یہ کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی اجازت بھی کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، پکی بات ہے۔ اگر اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرے تو شاید کوئی بندہ کوئی اس کے لیے نکال لے کوئی گنجائش، ورنہ تو پاسبلٹی کوئی نہیں۔ پھر اس کے علاوہ کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ جو بالکل چوری کوئی کر لے، بولے میرے لیے جائز ہے، نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، حرام ہے، چوری حرام ہے۔ پھر دوسری کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جوا کھیلنا شروع کر دے، اور بھی اس کی کئی اقسام ہیں۔ جھوٹی قسم کھا کے کچھ کا کچھ بیچ دے، دھوکہ دے دے، ڈاکہ ڈال لے، رشوت، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں حرام۔ ان میں سے کوئی، اس کی پھر ایک لمبی لسٹ ہے۔ صرف جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا بتایا وہ یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے جو کام ہو۔ اب جیسے یہاں کے اوپر لوگ، بہت سارے آفس ہے، اس میں لوگ جو جاب کرتے ہیں، اب یہ ان کے آپس میں بیچ میں رضامندی ہوئی بھی ہے، کمپنی والوں کی، امپلائی کی رضامندی ہے کہ بھائی میں ماہانہ تم کام کرو گے اتنے پیسے تمہیں ملیں گے، حلال پیسہ کہ تم اپنی محنت کرو گے تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، حلال ہے۔ اسی طرح سے دو لوگوں میں آپس میں کوئی سودا طے ہوا کہ میں کتاب ہے یا یہ چیز ہے میں اتنے میں خریدتا ہوں، وہ کہے اچھا ٹھیک ہے اتنے میں دیتا ہوں، تو راضی ہو جائیں، یہ حلال ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے، خاموشی سے پیسے دبا لیے، کوئی اور کام کر لیے، یہ سب حرام۔ اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جہاں کے اوپر لکھتے ہیں اپنے ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس میں جو بندہ بھلے پیسے حلال کما رہا ہے لیکن اس کا خرچ کرنے کا طریقہ اگر حرام ہے تو وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مراد کیا ہوئی کہ پیسے تو میں نے صحیح حلال کمائے، لیکن جب خرچ کرنے جاتا ہوں تو حرام کاموں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوبارہ میں آپ سے وہی کہوں گا، جا کے سینما کی ٹکٹ خریدیے، یہ حرام ہے بھائی، گناہ کا کام کرایا۔ پھر کسی اور ایسے کام میں خرچ کر دیے، اس کی جا کر کے کوئی واقعی میں کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو نشے ور چیزیں، شراب وراب ہے خدا نہ خواستہ، وہ کوئی خرید لے، حرام ہے۔ تو حلال پیسے کو بھی حرام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں آپس میں رضامندی۔ یاد رکھیں آپس کی رضامندی ہے اصل چیز اس میں۔ تجارت میں کوئی چیز اگر کسی نے کسی کو دی، ان کے بیچ میں سودا ہوا، ایک بات طے ہو گئی، خرید لیا، جیسے جب تک یہ ساتھ کھڑے میں ان کے پاس پورا اختیار ہے اس سودے کو مکمل کریں کہ ختم کریں۔ ایک بار الگ ہو گئے تو اب سودا مکمل ہو، اس کے باوجود بھی وہ واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے مجھے ٹھیک نہیں دیا، اور یہ اگر احسان والا معاملہ کرے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے واپس کر دو، جاؤ یہ لو پیسے پورے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہو گئی ہے کہ یہ بندے نے ایسے کر دیا۔ یا آپس میں دوبارہ راضی ہو گئے، اچھا اتنے پیسے کم کر دو، اس نے کہا اچھا اتنے پیسے کم کر دیے، رضامندی ہو گئی، یہ پسندیدہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔